الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں سے ہمیں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں سے انہیں سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وقت تقریباً وہ ہو چکا ہے میں پورے ایک مہینے سے بیان جہاں جہاں کر رہا ہوں تو تقریباً 10:30 پونے 11 بجے آخری ہوتا ہے کہ جو بیان ختم ہو جاتا ہے پونے 11 10:30 11 ابھی جو 11 بجے ہے شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جہاں تک ہمت دیں گے قوت دیں گے بات عرض کروں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ لمبا بیان نہ ہو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ مختصر ہو اور ایسی بات کہنے کی اللہ توفیق دے دیں کہ جتنا مجمع حاضرین اور حاضرات کا یہاں بیٹھا ہے وہ جب یہاں سے اٹھ کے جائے اور گھر میں اپنے داخل ہو تو اس کے قلب و دماغ و جگر کا اور روح کا رخ بدلا ہوا ہو اور اس کی زندگی میں ایک ایسا نیا پیغام ہو جو گزشتہ کل تک اس کے پاس نہ تھا کیسا پیغام ایسا پیغام جو دنیا کی اس کی سب مشکلوں کے حل اور سب مشکلوں کی آسانیوں میں بدلنے کا ضامن ہو گارنٹی لیے ہوئے ہو اور جب ہم قبر میں اترے تو ہنسی ہنسی خوشی خوشی مزے کے ساتھ فرشتوں کی بشارت اور خوشخبری کے ساتھ ہمیں قبر میں جب اتارا جا رہا ہو ہم اپنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف رواں جواں زبان حال سے یہ کہتے چلے جا رہے ہو پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج پانی پانی نہ ہو
ہوں گے شرم سے آج خون میں ہم نہا کے آئے ہیں۔ جب اللہ کا وہ ولی، اللہ کا وہ بندہ، اللہ کو ماننے والا، ایمان والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول ماننے والا، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے پہ، قدم قدم پر اگر مانتا ہے تو صرف اپنے رب کی، پالنے والے کی، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اسے کسی سے کوئی مطلب واسطہ نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے اے انسانوں، برادری والوں، اے دنیا والوں، ماں کے پیٹ میں جب مجھے بنایا جا رہا تھا، نہ وہاں برادری تھی، نہ وہاں میری قوم تھی، نہ وہاں اور کوئی دوسرا دوست تھا، نہ محبوب تھا نہ محبوبہ، ایک اللہ نے وہاں بنایا۔ اور لوٹ کے جو قبر میں گئے ایک اللہ کے پاس، تو میرے عزیزو یہ 60-70 سالہ بیت کی جو زندگی ہے، ہم اپنے رب کو کیوں بھولیں؟ وہ مرد مومن جو ہر سانس اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزار رہا تھا۔ لوگوں نے بڑے تانے دیے، بڑی تنقیدیں کی، ملا بن گیا، داڑھی رکھ لی، مولوی کے کہنے میں آ گیا، شادی کر رہا ہے، بچی کے ارمان دفن کر دیے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ برادری میں نوٹ کٹ جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، کوئی نہیں پوچھے گا، شادی کرو ڈھنگ سے، ایک بیٹی ہے، اس کے دل کے ارمانوں کو مت دبا دو، ورنہ یہ زندگی بھر کوسے گی، یہ کہے گی میرے ماں باپ نے میری شادی ایسے کی جیسے کسی لاوارث کی شادی ہوتی ہے، اس لیے ماں اور باپ دونوں چاہے بینکوں سے سود لینا پڑے، چاہے زمین بیچنی پڑے، چاہے قرضوں کے بوجھ میں دبنا پڑے، مگر لوگوں کو تو راضی کرنا ہے، برادری کو راضی کرنا ہے۔ اسراف ہو گیا، فضول خرچی، شادی میں فضول خرچی میرے دوستو۔ وہ قرآن جس کی عظمت پر ہمارے برادر محترم اور رفیق معزز مولانا اظہر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس قرآن کے حکم کو قرآن نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے مسلمانوں اگر تم سود سے نہیں بچو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان۔ کھیتی کر رہا سود لے کے، کاروبار کر رہا ہے سود لے کے، جی شادیاں کر رہا ہے سود لے کے، بھائی ذرا خاموش، خدا کے لیے خاموش۔ ہم آپ کی دعوتیں کھانے نہیں آئے، ہدیے لینے نہیں آئے، دنیا کے کسی ساز و سامان کی طلب میں نہیں آئے۔ یہ کان ملے ہیں اتنے کئی ہزار کان۔ میرے شیخ فرماتے تھے جہاں جاؤ کہہ دو اے دنیا والو تم سے صرف ایک چیز چاہیے، اپنے کان ہمیں دو تاکہ ان کانوں میں اللہ کی بات سنائیں، اللہ کی عظمت و محبت گھول کے رس کی طرح ان کانوں میں پیش کر کے دلوں میں محبت الہی کی وہ آگ لگا دے کہ جن گناہوں میں ہماری زندگی لت پت ہے ان گناہوں پر ایسی ضرب لگے کہ وہ کھاد کا کام دے اور یہ مرد مومن لمحے میں اللہ سے واصل ہو جائے۔ جب یہ تائب ہوتا ہے اور اپنی ماضی کی زندگی سے توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ہائے میرے رب میں نے کیا کیا، اسی لمحہ یہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، جو توبہ کر جس نے کی وہ اللہ کا محبوب بنا۔ گنہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں،
گنہگاروں کو ہلکا نہ سمجھو، گنہگاروں کو کمتر نہ سمجھو، گنہگاروں کو حقیر نہ سمجھو۔ نامعلوم اس کے اندر ایمان کی جو آگ لگی ہے، راکھ اڑی اور وہ آگ سلگی، اور لمحوں میں نامعلوم وہ محبت خدا بندی کے کون سے مقام پہ فائز ہو جائے۔ گنہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، کہ ان کی آوازاری پر فرق بھی روتا رہتا ہے، کہ ان کی آوازاری پر فرق بھی روتا رہتا ہے۔ اور میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شافی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، یعنی جو بندہ اپنے گناہوں پہ تائب ہوا، شرمندہ ہوا، میرے بھائیوں گناہ کر کے ڈٹنا، جمنا، قائم رہنا، یہ ایمان والے کی خاصہ نہیں ہے۔ ایمان والے سے گناہ ہوگا، ہاں ہو جائے گا کبھی کبھی، لیکن جیسے ہی گناہ ہوا بے تاب ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے۔ رات کو فلم نہ دیکھنے کا فیصلہ کر کے اٹھا تھا بیاننے سے کہ آج سے جان تو دے دوں گا لیکن فلمیں نہیں دیکھوں گا، چاہے کچھ ہو جائے، پالنے والے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا اللہ جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہو اسے تم ملعون کر دے یا رحمت سے دور کر دے۔ کیا حال ہے آج جوانوں کا، لمبے لمبے فون لیے ہوئے، میرے دوستوں بھائیوں ماں بہنوں، کیا حال ہے ہمارے گھروں کا، بڑے بڑے ڈبے رکھے ہیں، شام کو آئے شوہر بیوی سارے مل کے بیٹھے، بٹن دبایا چل رہا ہے، نظر جب پڑے گی کسی غیر محرم پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ مولانا دعا کیجئے گا، بہت پریشانی چل رہی گھر میں، دعا کیجئے گا، آج کل بڑے قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں، حضرت کوئی تعویذ دے دو، جوان بیٹیاں بیٹھی گھر میں شادی نہیں ہو رہی، حضرت دم کر دو، بیماریوں سے پیچھا ہی نہیں چھوٹ رہا، حضرت کچھ بتا دو، رات دن کوٹ کچہری 3 سال ہو گئے مقدمہ لڑتے لڑتے، ابھی کوئی تعویذ ہے کیا؟ بچی کی شادی کی تھی، ابھی تو 3 مہینے گزرے، داماد بہت ستانے لگ گیا، روز لڑائی ہو کے گھر بیٹھی ہوئی، کوئی تعویذ ہے کیا دے دو؟ ہاں ہے تعویذ، اے مقروض انسان تیرے لیے میں تعویذ پیش دیتا ہوں تجھے، اے وہ شخص جس کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، اے وہ لوگ جو کوٹ کچہری کے چکروں سے پریشان ہو، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، اے وہ لوگ جن کا بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، میں تمہیں ایسا تعویذ دیتا ہوں کہ اس پر میری گارنٹی ہے۔ مولانا شرافت صاحب اگلے سال مجھے جلسے میں بلائے، اور اگر اس تعویذ کو تم نے اپنایا اور تمہاری پرابلم اور مشکلات حل نہ ہوئی، میرا جوتا لے کر میرے سر پہ بجانا۔ غور سے سنو، ایک تعویذ ہے دوسرا نہیں۔ کیسا تعویذ؟ جو اپنی اولاد سے پریشان بیٹھا ہے، ابھی لمبے کہبت میں نہیں ہے، ان کہبت ہو گئے کہنا نہیں ماننے، میری تو آج اتنی ان سے لڑائی ہوئی، میں تو گھر چھوڑ کے آ گیا، اور اگر کچھ کہیں تو اور ہم پر بگڑے، بیوی بہت لڑے گھر میں،
ٹینشن کہیں انگلش والے، دیہات والوں ٹینشن کسے کہیں؟ دماغ کا سکون چھین لیا گیا ہو، گھر میں ہے تو پریشان، ہر وقت کی لڑائی جھگڑے، بھائی بھائی کی لڑائی، یہ سارے حالات میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، آپ اس کو مضبوطی سے لو، اور اگر مشکلات حل نہ ہوئی، جوان بیٹیوں کی شادیاں، مقدمات سے رہائی، قرضوں کی ادائیگی، اور شوہر بیوی میں جو تنازع اور اختلاف ہے، اگر وہ ختم نہ ہوا، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سچے رسول کی سچی بات ہے، سچے نبی کا سچا پیغام ہے، سچے پیغمبر کی سچی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ انی لا اعلم آیة لو اخذ الناس بها لکفتهم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پیارو، جب حضور کے نام سے کوئی بات کہی جائے تو اس کان سے سن کر خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کان سے سن کے ادھر سے مت نکالو، سمجھ لو کہ وہ تو بالکل سچی ہے۔ کیا فرمایا؟ اے میری امت کے لوگوں، مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت کا پتہ ہے، اگر تم صرف اسے ایک آیت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کر لو، لَكَفَتُهُمْ، وہ ایک آیت تمہاری ساری مشکلات کے لیے کافی، ٹینشن دور ہو جائے گا، اولاد کی شادی ہو جائے گی، تمہارے قرض ادا ہو جائیں گے، بیماریوں سے نجات مل جائے گی، کورٹ کچہری کے چکروں سے حفاظت میں آ جاؤ گے، اولاد کی نافرمانی، اولاد نے ناک میں دم کر دیا، اولاد اسی لیے پالی تھی کہ ناک میں دم کرے، میرے بھائی، اولاد اس لیے نہیں پالی کہ ناک میں دم کرے، اولاد اس لیے پالی ہے کہ جب میں بڑا ہوں اور میری اولاد جوان ہو تو وہ میری ٹھنڈک کا سامان ہو، لیکن وہ ٹھنڈک کا سامان کرنے کے لیے قلب و جگر کو خون کرنا پڑتا ہے، قلب و جگر کو خون کرنا پڑتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خوب، میں اللہ کی محبت کی شراب، اللہ کی محبت کی شراب، ہائے ہائے، میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خوب، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا ایک بچہ ذرا سا بدک رہا تھا، بیت اللہ پہ ملتزم پہ جا کے چمٹ کے جو آنسوؤں کا دریا بہتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا میں یا اللہ یہ بچہ میرا خراب ہو گیا، یہ بچہ مجھے ستائے، یہ بچہ میری نہیں مانتا، نا 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 نا۔ پھر کیا کہتے تھے؟ میں کہتا تھا یا اللہ یہ میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ دیکھنا پڑ رہا، مجھے کہنا نہیں مان رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ایسا مطیع و فرمانبردار بنایا کہ چاہے میں ڈانٹوں، چاہے میں ماروں، چاہے میں دھتکاروں، چاہے کچھ کروں، اس بیٹے کی زبان پر صرف ایک جملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جی اب بھی، جی اب بھی، کچھ بھی کہوں گا۔ حضور عبداللہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، دعا کر دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو، استغفار۔ دوسرا آیا، حضرت تنگ دستی ہے، مال نہیں ہے، بہت حالات سے گزر رہا ہوں، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کیا کہنے لگا؟ کھیتی باڑی باغات خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ چوتھا آیا، حضرت اولاد نہیں ہے، مجھے بہت ملتے ہیں، اولاد نہیں، 3 سال ہو گئے شادی کو، 5 سال ہو گئے شادی کو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو،
استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. کسی نے پوچھا حضرت بیماریاں الگ الگ, ڈفرنٹ سکنس ون میڈیسن, واٹ از دیٹ؟ کیا مطلب الگ الگ بیماریاں ایک دوائی؟ ایسی کیسی دوائی ہے جو ہر مسئلے میں کام آتی ہے؟ ساری عورتیں جن کو کان میں پڑ رہا ہے تعویذ, یہ ہماری قوم تعویذ سے بڑی مانوس ہے. یہ یوں چاہے مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دے, ڈالا گلے میں اور ہوا بیڑا پار, باندھا ہاتھ میں اور ہوئے مسئلے حل. کوئی ایسا پھونکنی پھونکا مارے پھونکا کہ گئی ساری پریشانیاں ختم. میرے عزیزوں دوستو ایمان والو, تم یہاں پتہ نہیں کتنے ہزار مجمع میں بیٹھے ہو اور یہ علماء کرام قابل احترام بیٹھے ہیں. کسی عالم سے پوچھ لینا, صحابہ کرام میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے گلے میں تعویذ لٹکا پھر رہا ہو. صرف ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لکھ کر کے یہ بچوں کے گلے میں ڈال دینا. صحابہ کے دلوں اس کے گلوں میں یہ نہیں تھا, پھر کیا تھا؟ اگر ایک تو نہیں میرا, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, اور جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. یہ تھا قدم قلم پر ایک اللہ, تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب, کیوں تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب, تیرا چھٹنا ہے غضب, اور یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے. ہم کہاں راضی؟ ہم تو شادی میں اسراف و فضول خرچی بھی کریں گے, سود بھی لیں گے, ریاکاری اور دکھلاوا بھی کریں گے. دیکھو 15 کھانے کیے میں نے, اس نے تو 12 ہی کیے تھے, 3 زیادہ کیے میں نے. دیکھو میکے والے سسرال والوں کیا دیا تمہارے اس نے. حدیث شریف میں آیا ہے ریاکاروں کو جو قیامت کے دن سزا دی جائے گی, دکھلاوا کرنے والوں کو جو سزا دی جائے گی وہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ خود جہنم اس جہنم سے 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے. کان کھول کے سن لیجئے, دکھلاوا میں اے اکڑ والو, دیکھو I am something, I am so and so, میں فلاں فلاں ہوں. کیا سمجھتے ہو تم؟ ہماری برادری کی شادی تھی, وہ سمجھتا تھا 12 کھانے کیے, اکڑ میں آج تک کسی نے نہیں کیے ہوں گے. ہمیں 15 کرنے ہیں تاکہ نام اونچا رہے. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. اب رہی بحث رنج و راحت کی, یہ فقط وقت کا گزرنا ہے. اور رہ گیا, سنیے غور سے, رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا, یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے. یہ جو عزت ہم سمجھتے ہیں خیالی ہے. میں بیان کرنے بیٹھا ہوں, اب یہ سوچو اتنے ہزاروں کا مجمع ہے, اوے کیا بیان کیا فلاں مولانا نے. میرے عزیزوں 40-50 سال 60 سال کے بعد تم بھی زیر زمین ہو, میں بھی زیر زمین ہوں. کہاں گئی وہ عزت, کہاں گیا وہ نام؟ اس لیے تنہائیوں میں دعا کیا کرو. میں اپنے اللہ سے جب مناجات کرتا ہوں تو تنہائیوں میں کہتا ہوں, یا اللہ شہرت تو صرف آپ کو جچتی سجتی ہے, عزت تو صرف آپ
کو جچتی سجتی ہے، بڑائی تو صرف آپ کو جچتی سجتی ہے، پاکیزگی تو صرف آپ کو جچتی سجتی ہے۔ ہم تو میاں گندے پانی بدبودار سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا پاک نام۔ جیسے ہمارے بھائی ابھی گئے کہہ کے، جن کی گفتگو میں بڑی تاثیر تھی اور بڑا اثر تھا اور بڑی قیمتی بات کہہ کے گئے 5 منٹ کے اندر، اگر اسے ایک ایمان والا پھر سے جان بنا لے۔ ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، اور کھولے وہ یا نہ کھولے در اس میں ہو کیوں تیری نظر، کھولے وہ یا نہ کھولے در اس میں ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ میرے عزیزو، ہم تو فقیر ہیں، فقیر کا کام صدا لگانا ہے، کچھ نہیں ہے، نتھنگ، ہم کچھ نہیں، اپنی ذات کچھ نہیں ہے۔ یہ ذرام جیسی جس دن روح نکلے، ذرام جیسی یہ بوڑی بدن پہ یہ مٹی پہ گرا، مٹی ہو گیا مٹی۔ یہ سارے مکانات و بنگلے اور لگژریت اور یہ ساری عمدہ چیزیں سارا یہاں رکھا ہے، اس لیے ناز نہ کرے، کچھ نہ سمجھے، سب خیالی ہے، خیالی۔ رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے اور قابل ذکر ہی نہیں ہے خورد و نوش۔ لوگ کتنے کھانے کے عاشق ہوتے ہیں، جا رہے ہیں ایسا کھانا ملے، جا رہے ہیں یہ ملے، قابل ذکر ہی نہیں ہے خورد و نوش، یہ بہیمی کی خو سے لڑنا ہے اور مقصد زندگی ہے پاک حق، مقصد زندگی ہے پاک حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے، مقصد زندگی ہے پاک حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں دونوں قسم کے انسان جیتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، انہوں نے اپنا دل دنیا سے لگایا تھا، یہاں کے محلوں سے، یہاں کے بنگلوں سے، یہاں کی زمینوں سے، یہاں کے کاروبار سے، یہاں کے دولت سے، یہاں کے بینک بیلنس سے، حلال ہو کہ حرام ہو، آنا چاہیے۔ اب جب وہ جدا ہو رہا ہے، روح شداد کی جب نکالی گئی، روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ہوئی، آہ بھرتا گیا، آہ بھرتا گیا، اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کو کوئی بھروسہ نہیں، آہ بھرتا گیا اور یہ کہتا گیا۔ ہم بہت سے ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شاید دنیا میں بیچارہ جنت کا سما جنت بنانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، دو قسم کے اہل ایمان ہیں، ایک مرد مومن وہ ہے جس نے ہر قدم پر اپنے پالنے والے اللہ کو راضی رکھا، پالنے والا اللہ۔ میرے بھائیو، غور سے سنو، غور سے دیکھو کیا کہوں گا، غور سے سنو۔ جب اللہ عز و جل نے دنیا میں آنے سے پہلے ہم کو
چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں حضرت آدم کی پشت سے نکالا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. رب پالنے والا پالنے والا پالنے والا پالنے والا. کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، کتنا ذکر کیا ہے. قرآن کی آیت میں جب آپ کے رب نے یہ عہد لیا، دماغ کو متوجہ کر دیا، پالنے والا اللہ. کیا عہد لیا؟ ساری روحیں جمع ہوئی تھی وہاں. یہ جو ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں نا، پیدا جو ہوتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ پیدا تو ہم وہاں عالم ارواح میں پہلے سے ہماری روح ماں کے پیٹ میں 3 چلے گزرنے کے بعد 4 مہینے ماں کے پیٹ میں بدن تیار ہوتا ہے. بدن کہاں سے تیار ہوا؟ گندا پانی، گندا بھائی فون نہ چلانا کیمرے والا. گندا پانی بدبودار ماں کے پیٹ میں گیا. اے مجلس کے بیٹھنے والے انسانوں، میری بات کو جا کے 2-5 منٹ گھر میں تنہائی میں گردن جھکا کے سوچنا. ہائے میری محرومی، ہائے میری زندگی کی غفلتیں. اس ناپاک گندے قطرے کو کیا کچھ ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں. کیسے گوشت کے ٹکڑے، کیسے رگوں کا جال، کیسے یہ شکل. گوشت ہے، ہو سکتا تھا یہاں اتنا موٹا گوشت رکھا ہوتا، ہو سکتا تھا یہاں ایسے پھولا ہوا ہوتا، ہو سکتا تھا یہاں کوئی چیز ہوٹوں پہ ہمارے ایسے یہاں گوشت آ جاتا جب ہم پیدا ہوتے بول نہ پاتے. أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے اس پالنے والے اللہ کے متعلق جس نے تجھ کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں کیسی شکل بنائی اور تیری غذا کا وہاں عجیب انداز سے انتظام کیا. اللہ اکبر. وہ جو خون کی غذا دی جا رہی ہے، یہ منہ جو ہے ناپاک نہیں کیا جا رہا ہے، اسے پاک رکھا جا رہا ہے کہ یہ انسان دنیا میں پیدا ہو کر میرا پاک نام لے گا. مگر ہماری زبانوں پر آج گانے ہیں، میوزک ہے، لڑکیوں کے نام ہے، فلمی اداکاروں کے نام ہے، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، خالہ زاد بہنوں سے عشق کیے ہوئے ہیں، ان کو دل میں بسائے ہیں. رات کی تنہائیوں میں بیٹھے، کمرے میں بیٹھ گئے، کھانا کھایا اللہ کا، پانی پیا اللہ کا، جوس پیا اللہ کا، صحت جو دی وہ اللہ نے، قوت جو دی بدن میں وہ ایک اللہ نے، ہمارا بدن بنایا اللہ نے، اور نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی اللہ نے. لیکن رات کی تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر لمبے لمبے پھول لے کے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے میرے بندے، تو اپنی نگاہوں کو ناپاک کیوں کر رہا ہے؟ زبان کو اور کان کو ناپاک کیوں کر رہا ہے؟ دل کو ناپاک کیوں کر رہا ہے؟ جوان لیے بیٹھا ہے. How are you? I am missing you. I can't sleep without talking to you. That's why I phone you. Please pick up the phone and talk to me. میں سو نہیں سکتا تیرے بغیر جب تک بات نہ ہو. مجھ سے 2 بات کر لے تاکہ مجھے نیند آ جائے. جب تک تجھ سے بات نہ کروں تو سو نہیں سکتا. جوان لڑکا اپنی محبوبہ کو فون کر کے کہہ رہا ہے، ادھر سے وہ کہتی ہے یس مائی، میں الفاظ بھی نہیں دہراؤں گا، میرے محبوب بے شک صحیح ہے. آئی کانٹ سلیپ آلسو، مجھے بھی نہیں نیند آتی تیرے سے بات کیے بغیر. بٹ پلیز ٹاک سافٹلی، ذرا آہستہ بات کرو، تمہارے اماں ابا کو پتہ نہ چلے، یہ تو راز ہے، تم تو زور سے بول رہے ہو. وہ کیا کہتا ہے؟ نو نو نو، آئی ایم الون.
میں تو آج اکیلا ہوں، میرے ماں باپ میت میں گئے ہیں، کہیں جنازہ ہو گیا وہ وہاں چلے گئے ہیں، اس لیے میں تنہا ہوں. نو ون از ہیئر، نو ون از واچنگ می، مجھے نہیں کوئی دیکھ رہا ہے، اس لیے تو میں تم سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے مسلمان بھائی، جب تو زبان سے یوں کہنے لگا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو تیرا کلمہ کہاں چلا گیا؟ لا الہ الا اللہ میں تو نے یہ اقرار کر لیا تھا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی موجود نہ ہو وہاں اللہ موجود ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے، اور جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، اہل جہاں دنیا والے، اور ہے جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. چپ چاپ اندر کمرے میں بیٹھو، کوئی نہیں ہے. جاؤ پارک میں گیا، ہوٹل میں گیا، تنہا گھر میں گیا، کہاں تنہا ہو تم؟ میرے عزیزوں دوستو، یہ اتنا سنگین گناہ ہے. سب سے پہلے روئے زمین پر جو والدین کی نافرمانی ہوئی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوئی. سب سے پہلا جو قتل زمین پر ہوا وہ نظر بد کی وجہ سے ہوا. سب سے پہلی قطع رحمی جو ہوئی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوئی. کیا مطلب مولانا؟ حابیل اور قابیل کا قصہ تفصیلی ہے. قابیل کی جس سے شادی ہونے والی تھی قانون شریعت اس دور کی شریعت کے مطابق، قابیل نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، میں تو اس سے شادی کروں گا. اس پر نظر ڈالی تھی، وہ نظروں میں بھاگ گئی. میرے عزیزوں، بہت بڑا جرم ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر سهم من سهام ابلیس مسموم. یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. زہریلا تیر جیسے نظر پڑی شیطان کا زہر آلود تیر یہاں جا کے دل پہ لگتا ہے، دل پر. ہمیں تو پتہ چلتا نہیں کہاں تیر ہے، نظر تو آتا نہیں. تو نبی کی بات نظر تھوڑی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ اللہ کے صحیح بندے ہیں، دلوں کو محفوظ رکھتے ہیں، نماز میں بھی جی لگتا ہے، تلاوت میں بھی جی لگتا ہے، ذکر کو بھی طبیعت چاہتی ہے، اور تلاوت قرآن میں لطف آتا ہے. اور جب یہ تیر لگتے لگتے دل گندا ہو گیا، نہ آنکھوں سے آنسو نکلتے، نہ نماز میں جی لگتا، گانے بجانے کو جی چاہتا ہے، میوزک سننے کو جی چاہتا ہے، محبوبہ کے قریب جا کر گندی حرکت کرنے کو جی چاہتا ہے، جس حرکت کے بعد انسان کو زمین پر جینے کا حق نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے میرے بندو، یہ جو تمہاری آنکھیں چپکے چپکے کہیں دیکھ رہی ہے میں اس سب کو جانتا ہوں، اور وما تخفی الصدور جس کو تم سینے میں چھپائے ہوئے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. جوان سمجھ رہا ہے میں کمرے میں اکیلا ہوں، شادی ہوئی گیا، چپکے سے اپنی خالہ زاد بہن کو دیکھ لیا، ماموں زاد بہن کو دیکھ لیا. کیا کہہ رہا ہے تو چپکے سے؟ کیا ہے چپکے سے؟
اللہ کے یہاں کوئی چکے نہیں ہے۔ میرے جوان دوستو، جب کمرے میں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر تم کوئی گندا کام کرنے کو جی چاہے، باتھ روم میں جا کر غسل خانے میں گندا کام کرنے کو جی چاہے، یاد رکھنا اس کمرے کی زمین ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے کوئی نہیں دیکھ رہا، لو کر لو جو کرنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جس دن یہ زمین اپنی ساری خبریں نکال دے گی، پیش کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی خبریں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو عمل زمین پر ہوا اس کی یہ گواہی دے گی۔ اکڑ کے فلاں مکان میں بیٹھ کر، فلاں دکان میں بیٹھ کر، فلاں آفس میں بیٹھ کر اس لڑکے نے یا اللہ آپ کے اس بندے نے فلاں تاریخ میں فلاں دن فلاں منٹ فلاں سیکنڈ پر آپ کے خلاف بغاوت کی تھی، جرم کیا تھا، مجرمانہ معصیت و غفلت میں یہ لگا ہوا تھا۔ یہ زمین اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ ابھی ابھی سزا نہ دو، عاصی اور نافرمان کو نہ برداشت کرتی، نگل جاتی میرے دوستو، اسی وقت نگل جاتی۔ پیش ہو رہا ہے میرے عزیزوں جوانوں، جب تمہیں یہ گندے خیال آئے، نفس و شیطان دل میں ڈالے، تو میری بات یاد رکھنا۔ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ ہاتھ بولے گا میرے ذریعے اس نے سیل فون کا بٹن دبایا تھا، میرے ذریعے نیٹ چلایا تھا، میرے ذریعے کمپیوٹر چلایا تھا، میرے ذریعے گاڑی چلا کے اپنی خالہ بہن سے ملنے گیا تھا۔ پیر کہیں گے چل کے دکان پہ کھڑے ہو کر کھڑکی میں سے فلاں کو دیکھ رہا تھا۔ کان، ہاتھ، آنکھ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ہائے ہائے ہائے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ دل ہے، سوال کیا جائے گا آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ قرآن دیکھا تھا، بیت اللہ دیکھا تھا، والدین کی طرف محبت اور عظمت کی نظر سے دیکھا تھا، یا ان آنکھوں سے تلاش میں رہتا تھا کوئی حسین لڑکی کہیں دکھے، کوئی نئی فلم آئی ہو تو اس کو دیکھو؟ قیامت کے دن بات پر سے ہو رہی ہے، اے وہ جوان مسلمان مرد عورت جو کہیں تنہائی میں جا کے گناہ کے خیال میں ہے، یاد رکھنا ہم تنہا کہیں نہیں ہے۔ یہ بدن کے اعضاء کاٹ کے پھینک نہیں، جو پھینکے نہیں جا سکتے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ یہ وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، ہمارے خلاف بول رہی ہو، کھال، یہ کھال بولے گی، لڑکی سے مسافہ ملایا تھا بول رہی ہو، باتھ روم میں جا کے گندی حرکت کی تھی، سمجھ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں جی، اور کمبل میں لیٹ کے گندی حرکت کی تھی، سمجھ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کھال بولے گی، کھال، اس نالائق نے مجھے استعمال کر کے یہ گندی حرکت کی تھی، کھال۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ آج ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ میرے پیارو جوانوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دھوکہ مت کھاؤ، پردے کے پیچھے کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو مت سمجھ کہ تو اکیلا ہے، فرشتے رکھ دیے گئے ہیں، سارا سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ سلام کر کے کہتا ہے اپنی گرل فرینڈ کو، ہلو السلام علیکم، ڈو یو نو آئی لو یو سو مچ، تجھے پتا ہے میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، فرشتے نے لکھ لیا۔
آیا میدان قیامت، یہ دیکھ کیا کہا تھا، اللہ نے کہا تھا حرام ہے اس سے بات کرنا، یہ دیکھ تو نے کیا کہا تھا۔ میرے عزیزوں دوستو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے یہ تو تین گواہ ہوئے، ایک ہے نامہ اعمال سارا لکھا ہوا ہے، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ وہ یوں کہیں گے یہ کس قسم کا نام اعمال ہے، اس میں تو چھوٹی بات بھی لکھی ہے بڑی بھی لکھی ہے، سارے اعمال وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا نام اعمال ہے، اسے پڑھ لے اور خود اپنا حساب کر لے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ہائے ہائے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ میرے دوستو، مرنے کے بعد دو گروہ ہوں گے، ایک وہ ہے جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں خوشی سے جنت میں چلتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا کہ ایک دن میرا نام اعمال سامنے ہونا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں یاد رکھا، گڑبڑیاں نہیں کی، گندے کام نہیں کیے، لوگوں کی زمینیں نہیں دبائی اور میراث بہنوں کی نہیں دبائی، میراث بہنوں کی نہیں دبائی، میراث بہنوں کی نہیں دبائی، ساری قوم دبائے بیٹھی ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے، بچ کے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ کیا کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو فرصت کے دن تمہیں دنیا میں دیے تھے، جو تم نے اعمال کیے، کھاؤ ان کے پھل، جو کھیتی دنیا میں لگا کے آئے تھے، آج یہ ہے تمہاری پھول پھلواریاں، یہ ہے تمہارا سلا، یہ ہے تمہاری کھیتی، یہ ہے تمہارے پھل۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بے پرواہی کی زندگی جیسے چاہیے گزاری۔ ہائے ہائے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے حساب کا پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میرا کام تمام ہو چکا ہوتا، ما اغنی عنی مالیہ، میرا تو مال بھی کام نہیں آیا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم لے جاؤ پھینک دو ان کے جہنم میں۔ ہائے ہائے میرے عزیزوں، دنیا کی زندگی کے چند لمحات ملے ہیں، قیامت کے دن تو کافر بھی کہیں گے قرآن 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 میری زندگی کی سب سے محبوب و معشوق و سب سے زیادہ پیاری روئے زمین و آسمان کے بیچ میں جو شے ہے، میں نے کل کہا کہیں، وہ قرآن ہے، قرآن ہر سب کچھ ہے اس میں،
وهم يصطرخون فيها، جہنمی جہنم میں جل بھن کے جھلس رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ تعالیٰ پلیز دوبارہ ایک بار اکڑ بھیج دو، دے دو دوبارہ ایک بار زندگی دے دو، میں اکڑ میں جا کے بھولوں گا نہیں آپ کو، شادیاں بھی کروں گا تو آپ کو راضی کر کے کروں گا، بہن کی میراث دبا رکھی بالکل نہیں دباؤں گا، گندی فلمیں بالکل نہیں دیکھوں گا۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ جو اعمال ہم کیا کرتے تھے ذرا دوبارہ ہم کو بھیجیے، ہم ان کے علاوہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تمہیں دنیا کی زندگی ہم نے دی تھی، نصیحت حاصل کر سکتے تھے، کیوں نصیحت حاصل نہ کی؟ ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا تھا، نبی آئے تھے، نبی کے وارثین آئے تھے، 2017 میں مارچ کے مہینے میں میرا ایک بندہ آیا تھا، اس نے سب کچھ بتایا تھا، یا تو بہن کی میراث دے دو یا تو لوگوں کے حقوق دے دو ورنہ قیامت کے دن بچ نہیں سکو گے، سب بتایا تھا۔ وجاءکم النذیر، وہاں تمہیں عقل نہ آئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا، اب تو عذاب چکتے رہو، وما للظالمین من نصیر، ہائے ہائے کوئی حامی یا مددگار نہیں ہوگا۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، اور تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، اور جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ ابا کا انتقال ہوا، مثال 3 کروڑ کی جائیداد ابا نے چھوڑی، ایک بیٹا ایک بیٹی، تو میرے پیارو 1 کروڑ تو دینے ہی پڑیں گے بہن کو، اگر نہ دیے پلاٹ دبا لیا، قرضہ دبا لیا، بہت خوش ہے۔ عقل سے ذرا جا کے سوچنا، تو آج میری بات کو 5 منٹ بیٹھ کے وہاں جا کے گھر میں سوچنا، یار 75 بیگھے زمین تھی، 25 تو بہن کی تھی، مولوی صاحب نے کہا 50 میری، اب اگلی بات سوچنا، میں مطلب کیوں دبائے بیٹھا ہوں اس کو، کیا مسئلہ کہ میں نہیں دے رہا ہوں، کیا سبب ہے کہ میں نہیں دے رہا ہوں، یہ غور کرنا۔ اور تو کیا کہو گے، یہ میرے اتنے بچے بیوی، اتنے بچوں کی خاطر تو جاننا کیوں خرید رہا ہے، بچوں کی خاطر اپنی آخرت کیوں خراب کر رہا ہے؟ میرے عزیزوں دوستو، ایک بات دل کی تختی میں لکھ لینا، دل کی تختی میں یہ بات میری نقش کر لینا، حرام مال جب آتا ہے، لوگوں کے پلاٹ دبا لیے، قرضے دبا لیے، حقوق دبا لیے، زمینوں کی ڈولے کاٹ لی، بہن کی میراث دبا لی، پیسے ادھار لیے دیے نہیں، کیا ہوتا ہے جب حرام مال آتا ہے؟ تباہیاں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہے، بربادیاں آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، ٹینشن آتا ہے، اولاد کی نافرمانی آتی ہے، شوہر بیوی کے جھگڑے آتے ہیں، جوان بیٹیوں کی شادی نہ ہونا، بیٹی کی شادی ہوئی، پیار محبت نہیں، جھگڑے شروع، شادی ہوئی اولاد نہیں مل رہی ہے، کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا ہے، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں جیسے جہنم۔ ہم بنتے ہیں عقل مند، میں بڑا عقل مند ہوں، ابھی جا کے فون کیا بہن کو لے کے لے جاؤ میراث، فوراً گھر والے کہیں گے، بیوی کہے گی پاگل ہو گیا،
ملا کے کہنے لگا ملا کے دماغ خراب ہے تیرا، 25 جگہ زمین کی مالیت 3 کروڑ ہے، عقل سے سوچ، اٹھا کے بہنوں ہی کو، اس بہنوں ہی نے ہمیں کیا 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 ہے، یوں ستایا اور یہ کیا، تیری بہن نے فلاں موقع پہ یوں کیا، اور تو چلا ہے کہ مجھے دوں گا زمین؟ اے میرے بندو، اے میرے بھائیو، اللہ کے بندو، ایک دن رب کے سامنے پہنچنا ہے۔ یہ بیوی کا کہنا، یہ اولاد کی محبت ساری خاک میں مل جائے گی۔ سنو میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں، حدیث شریف کا خلاصہ میرے انداز میں سنو۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اکڑ کے حاجی صاحب آئے، بڑے حج کیے ہوئے تھے۔ کتنے حج لائے ہو؟ 20۔ کتنے عمرے لائے؟ 25۔ کتنے چلے لگائے تبلیغ میں؟ 35۔ کتنے کمرے بنوائے مدرسے میں؟ 10۔ کتنی مسجدیں بنوائی؟ 3۔ تو پورا حاجی صاحب بس جنت کے کنارے کھڑا، لگ رہا ہے ایک گیٹ کھولا اور گیا ادھر جنت کے اعلیٰ مقامات میں آ گیا۔ اللہ عز و جل کی عدالت عظمیٰ وہاں قائم ہوگی۔ ایسی عدالت قائم ہوگی میرے دوستو کہ بے سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری دونوں کو پیدا کیا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ رہی نا فلاں اکڑ والے کے گھر میں، اس نے تجھے سینگ مارا تھا نا، لے بدلہ، اپنا بدلہ لے۔ جب وہ بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری سے بدلہ لے لے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ان کو کہیں گے مٹی ہو جاؤ، کیونکہ وہ مکلف مخلوق نہیں تھی۔ کافر لوگ بھی اس وقت میں جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ جو کافر دنیا سے گیا، میرے دوست ایک بات اور یہاں سن لو بیچ میں، آج کے مسلمان کو اپنے ایمان کو چیک کر لینا چاہیے، میرے دل میں ایمان ہے بھی یا میرا صرف نام مسلمان کا ہے؟ میں نے گوشت کھایا، عید اور بقرعید منائی، لیکن جب اللہ کے کلام سے مجھے سنایا گیا اگر تو سود لے گا جنگ کا اعلان ہے، اور جب مجھے سنایا گیا اگر سود لے گا اللہ رسول کی لعنت ہے، میرے دل پر اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اثر نہیں ہے تو یاد رکھنا ایمان کی وہ سطح دل میں نہیں ہے جس پر نجات ہوگی، اسے کہتے ہیں ذہنی طور پر مرتد ہو جانا۔ جتنا مجمع جلسے میں آیا سنو، جو ایک فرض نماز چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اگر دل پر اثر ہے تو ایمان ہے، اور اگر سنا اور اس کان سے نکالا، حضور فرماتے خلاصے حدیث، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر گھروں میں پڑھتے مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ میرے بھائیو، حضور صرف جماعت مسجد کی چھوڑنے پر آگ لگانے کی بات کہتے ہیں تو جن گھروں کے جوان نماز پڑھتے ہی نہیں، ابا ہے نماز پڑھتا ہی نہیں، نماز کو آتا ہی نہیں، ان کے گھروں میں اللہ کی طرف سے سمجھ لو گویا آگ لگی ہے۔ اس لیے ٹینشن ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کورٹ کچہری کے چکر ہیں، یہ تو سارے تو حالات ہیں۔ کیا ایک پتا اللہ کے فیصلے کے بغیر ہلتا ہے؟ زبان کھولو، نہیں اور نہیں اور نہیں۔ کیا ایک پتا درخت کا اللہ کے فیصلے کے بغیر ہلتا ہے؟ بولو نہیں۔ تو یہ میرے گھر میں لڑائی ہر وقت لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی، یار کیا ہو گیا؟ بیوی لڑ رہی ہے، بچے نافرمان ہو گئے، یہ ایک بیماری سے یار ابھی نجات نہیں ملی تھی، 2 نکل آئی یار۔ یہ چیزیں آسمان سے خود ٹپک کے پڑ گئی؟
या बीमारी को अल्लाह ने भेजा, झगड़े को अल्लाह ने भेजा, टेंशन को अल्लाह ने भेजा, औलाद को बड़ी बड़ी जवान लड़कियों को घर में बिठाना अल्लाह ने इसका फैसला किया, बीमारियों से शिफा न मिलना अल्लाह ने इसका फैसला किया, जी औलाद को नाफरमान बनाने का अल्लाह ने फैसला किया। ये जो हालात हैं हमारे ऊपर मेरे भाई, ये खुद टपक के नहीं पड़े, फिर तो सब मुसलमान जानते हैं। बलाएं तीर और जरा गर्म पानी दीजिए थोड़ा सा। अल्लाह अल्लाह। बलाएं तीर और फलक कमान है, तीर कमान से जो तीर चलता है, बलाएं तीर और फलक कमान है, और चलाने वाला शहनशाह है। बलाएं तीर और फलक कमान है, चलाने वाला शहनशाह है, उसी के ज़ेरे कदम अमान है, सिवाय इसके मफर नहीं है। क्या समझे भाइयों, ये जो बलाएं हैं, ये जो हालात हैं अल्लाह ने हम पर डाले, क्यों डाले? अल्लाह नाराज हो चुके हैं। क्यों नाराज हुए? बहन के मीरास दबा के हराम खा रहे हैं, लोगों का लिया हुआ नहीं दे रहे, फिल्में देख रहे हैं, नमाज छोड़े हुए हैं। जब नबी ये फरमा के जाए कि जिन घरों के लोग नमाज ना पढ़े मेरा जी चाहता उन घरों में आग लगा दो, तो जब नमाज पढ़ी नहीं जा रही है, बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उन घरों में आग नहीं लगेगी? अल्लाह की आग क्या है? ये अल्लाह की आग है। दिमाग को ऐसा बना दिया जैसे जहन्नम की बरान, परेशान परेशान परेशान, टेंशन टेंशन टेंशन। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अरे मेरे बंदो, अगर तुम जिंदगी में सुकून चाहते हो, पीसफुल लाइफ चाहते हो, इंजॉयबल लाइफ चाहते हो, तो मेरी याद में इस तरह डूब जाओ जिस तरह मछली पानी में डूबती है। मछली को ऐसे पकड़ा, पानी में डुबोया। मछली, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू दिस मोमेंट? अभी तुझे कैसा लग रहा है मछली? तू क्या महसूस कर रही है? तेरा क्या हाल है? मछली क्या कहेगी? माय गुरु, मेरे भाई, व्हाई यू आर गिविंग मी पनिशमेंट? मुझे सजा क्यों दे रहा है? मछली, मैं सजा कहाँ दे रहा हूँ? तुझे पानी में छोड़ तो दिया। वो क्या कहेगी? ये इतनी मेरी दुम छोड़ तो मुझे सुकून मिलेगा। मेरे भाई, नमाज तो पढ़ ली, नजरों से टीवी देख लिया, कानों से गाने सुन लिए, जुबान से गाने गा लिए, महबूबा से बातें कर ली, और मुंह से हाथ से थप्पड़ किसी को मार दिया, पैरों से चलकर गुनाह करने चला गया, दिल में हराम मोहब्बतों महबूबाओं को बसाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक तू मेरे दीन में, मेरी याद में इस तरह से डूब जा जिस तरह मछली को पानी में डूब कर सुकून मिलता है, तब तुझे सुकून मिलेगा। सुकूने दिल उतरता है पलक से अहले तक़वा पर। अहले तक़वा अल्लाह से डरने वाले बंदे, अल्लाह से डरने वाले। नमाज जैसे जानवी फौरन चल दिए, किसी को गाली बिल्कुल नहीं देते, पड़ोसी को बिल्कुल नहीं सताते, बीवियों पर जुल्म नहीं करते,
یہ ہماری قوم کی ایک عام بات ہے، بیویوں کو ستانا، گالیاں دینا، مارنا پیٹنا اور ان کو ڈنڈے کے زور پہ اپنی فرمانبردار بنا کے رکھنا۔ میرے عزیز و سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کا سب سے زیادہ پیارا اور چہیتا اللہ کون ہوگا؟ جو اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، بیان کا یہ الگ موضوع ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکون دل اترتا ہے فلک سے لے تقوی پر، اور بدو حکم خدا سائنس داں پھر کیسے پا جاتا۔ سائنس داں بیچارہ ڈھونڈتا ہے سکون، ہم سب ڈھونڈتے ملتے سب ڈھونڈتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے یار سکون اطمینان کی زندگی ملے۔ ابے کیسے ملے گی؟ تو نے ڈول کاٹ رکھی ہے، کیسے ملے گی؟ تو پڑوسی کو دیوار کی وجہ ایک بالشتے کا جھگڑا، ایک بالشتے کا جھگڑا، لڑ رہے ہیں، گولیاں چل رہی، بندوقیں۔ میرے پیارو، خدا وحدہ لا شریک لہ کی قسم، جو جھگڑے کو اللہ کے لیے چھوڑ دے اور اپنا فرض منصبی ادا کر کے اپنے حق کو بھول جائے، اللہ اسے اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور میں آپ کو سمجھاؤں کیسے دیتے ہیں؟ ابھی میں گاڑی میں راستے میں اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا، یہ جو برکت برکت بولتے ہیں نا، برکت اللہ کے راستے میں دو برکت ہوگی، جس کا مطلب نہیں ہم سمجھے۔ اب مولانا شرافت صاحب کہے تم میں 1 لاکھ والے ہو یار، 1,000 دے دو، سارا مجموعہ مدرسے کو 1000 دے دے، چل گیا مدرسہ سال بھر کے لیے۔ لیکن وہ کیا کہے گا؟ 90,09,000 بچیں گے، 1,000 کم ہو جائیں گے، مول صاحب کہہ رہے برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، یا تو تھوڑی سی دوا سے جلد شفا دے دیتے ہیں۔ ایک نیک بندہ میں جانتا ہوں، کمر میں اس کی بیوی کی درد رہتا تھا، یہاں بیچارہ بہت پریشان تھا، باریک باریک درد ہوتا تھا ایسے، تو وہ حکیم کے پاس گیا۔ حکیم نے یوں کہا، یہ مولوی صاحب یہاں سے 30 سیکنڈ کے لیے ایسے یہ نبض روزانہ دبایا کرنا ایسے۔ حکیم نے انہوں نے حکیم سے کہا 1 مرتبہ آپ دبا کے مجھے بتا دو۔ انہوں نے دبائی، جب دبائی تو بیوی کو فائدہ ہوا، اور اتنا فائدہ ہوا کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ دبانی نہیں پڑی۔ آج 5-6 سال ہو گئے، دوبارہ وہ درد لوٹا ہی نہیں۔ دوسرے ایک آدمی کے کمر میں یہاں درد تھا، کہنے لگا جی بہت پریشان ہوں، درد ہے، ایکس رے کرا لیے، خون ٹیسٹ کرا لیا، ڈاکٹروں کو دکھا لیا، 25,000 رین خرچ کر لیے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے۔ سمجھے میرے پیارو، اللہ کے نظام کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو حادثات سے بچا لیتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچا لیتے ہیں، کورٹ کچہری سے بچا لیتے ہیں، بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، اور اگر بیماری دی تھوڑے سے پیسوں میں دوا میں شفا دے دی، تھوڑے سے۔ جی نیک بندہ ہے، نیک بندہ، 10 لڑکے ہو گئے، 10 لڑکے لڑکیاں، ہائے ان کی شادی، ہائے ان کی شادی، پاگل آدمی ہے، ہائے ان کی شادی۔ شادی کا کیا مطلب؟ اگر میری اولاد مجھے کہے اب بھی ہم اتنے ہیں، آپ کی کمائی اتنی ہے، ہماری شادی کا مسئلہ گھر بار کا، تو میں کیا کہوں گا چھوٹے ہی، میرے سے بات مت کرو، میں تمہارا رب تھوڑا ہی ہوں، تم تو عہد الست میں کہہ کے آئے تھے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔ حدیث پاک میں آیا، کیا کیا بیان کروں، وقت مختصر ہے۔ اے میرے حضور فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ کیسے دیتے ہیں؟ خواب میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا،
اور جیسا یہ مجمع ہے اتنا بڑا مجمع تھا، پہاڑوں کی چھتوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر میں ایسے بیٹھا ہوں، دیکھا پورے پہاڑ اور وادیاں اور میدان بھرا ہوا ہے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں سنو، اے مسلمانوں، اگر اس کائنات کا کوئی رب اور پالنے والا اللہ نہ ہوتا جو پردے کے پیچھے اصل میں ہمیں پال رہا ہے، ہماری تجارتوں، زراعتوں، کھیتیوں، کاروباروں، ملازمت یہ ہم کو نہیں پال رہی ہے، اگر ایک اللہ اس کائنات کا چلانے والا پالنے والا نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو روزانہ راستے میں پتہ نہیں کتنے پرندے مردہ پڑے ہوئے ملا کرتے۔ کچھ سمجھے؟ کبوتر سے جا کے پوچھنا، ابھی اگر تمہارے گھر میں اوپر کبوتر ہو سیڑھی لگانا، پوچھنا کبوتر کل کو کہاں رکھا تمہارا ناشتہ، کہاں سے کھاؤ گے؟ پلیز میں بنا دوں گا، صبح کو میرے یہاں کر لینا ناشتہ۔ تو وہ جواب دے گا بے جا میرے یہاں ناشتہ کر لینا، اتنے سال کی میری عمر ہو گئی، میرا رب مجھے بھولا نہیں ہے، تو تو کیا بات کرتا ہے کل کے ناشتے کی؟ شیر اور ہاتھی، ہائے ہائے اس رب کی شان دیکھو۔ پرسوں میں اپنے بچوں کو لینے ایئرپورٹ میں گیا تھا، میرا دماغ ہر وقت اللہ کی توحید، اللہ کی صفات میں یوں گھومتا ہے، ایسے توفیق الہی، فضل خداوندی سے۔ یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جی۔ اللہ کے کچھ نیک بندے اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں، کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، لیکن دماغ ان کا ہائے 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 ہائے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اللہ سے باتیں کرتے ہیں بات بندے ہر وقت، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، اور تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، ہم تم ہی بتاگا ہے اس رب سے خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، اور ان کے ملنے کا ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان۔ اللہ کے آنے کا دھیان کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ اللہ کے آنے کا، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندو اٹھ کے کوئی جا کے مانگ رہا ہے کیا مجھ سے؟ اعلان ہوتا ہے، اعلان، ہائے 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 کیا کیا باتیں بیان کروں، ہائے ہائے یہ امت جو ٹی وی دیکھ کے سوئی ہے، گندی فلمیں دیکھ کے سوئی ہے، اور کمبلوں میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا کر کے سوئی ہے، اسے کیا پتا اللہ والوں کو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کیا مل رہا ہوتا ہے۔ جنید بغدادی نے کہا تھا اے دنیا کے سلاطینوں بادشاہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مزہ ہمیں شب اخیر میں ملتا ہے، تم تو اپنی فوج اور لشکر لے کر تلواریں سوٹ لو ہمارے اوپر اور کہو لے لو یہ حکومت، اے جنید دے دے یہ مزہ۔ جب وہ خدا کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنی سجدگاہ کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں اور اپنی فریادیں، اپنی آہوں، اپنی منت اللہ کی کرتے ہیں، اور اپنا درد و غم، اپنا درد و غم اس عالم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنا درد و غم، اپنا دکھڑا اس رب حقیقی کو سناتے ہیں جس کی شان میں یا احد من لا احد له، یا احد من لا احد له، ویا سند من لا سند له۔ اے خدا جس کا کوئی نہیں آپ اس کے ہیں، اے خدا جس کا کوئی
آپ کو سہارا سمجھ کے آپ کے سامنے در پہ آ گئے. انقطع الرجاء الا منک. الہی مخلوق کے دروں کو کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، دربان بٹھا دیے ہیں. مولانا شرافت کو بتانے دو، یہ تو صرف مانگنے آتے ہیں میرے در پر. دربان بٹھا دیے. میرے پیاروں ایمان والے، اللہ ایسا کریم اور رحیم ہے. 70 مرتبہ گناہ کرو، وہی گناہ ایک دن میں 70 مرتبہ، اور پھر اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ نہیں کہتے اس بندے کو در میں بیٹھ جاؤ، آنے نہ دینا، اس لیے کہ یہ بڑا مجرم ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے. اللہ ہمیں اپنے در پہ کوئی دربار نہیں اٹھا. اللہ منتظر رہتے ہیں، اے رات کے گناہ کرنے والے، میں انتظار میں ہوں، آجا توبہ کر لے. وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، اور ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ہم نے طے کی. شاہ وصی اللہ جلال الہ آبادی فرماتے ہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزل، گر پڑے گر گئے، لیکن رحیم کریم رب سے پالا پڑا ہے. واللہ کہتا ہے آجا میرے بندے، آجا آجا. اگر تو نے اتنے گناہ بھی کیے ہیں جو زمین و آسمان کی فضا کو پوری کو بھر رہے ہیں، تو بھی تو میری طرف آ. میں اتنا رحیم ہوں، تو آنسو سے قطرے گرائے گا، میں تیری ساری فضا کو جو تیرے گناہ تھے صرف ختم نہیں کروں گا، اس کو حسنات سے بھر دوں گا، نیکیوں سے بھر دوں گا. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. جس حال میں بھی ہو اللہ کا در کھلا ہے تو خیر. ان کے آنے کا لگا. بھائی بیان کب تک کر سکتا ہوں؟ تقریباً 12 سفرت ہوں گے جی، بس 1 بجے تو ختم کر ہی دیں گے. ہم نے ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان. اللہ والوں کی بات الگ ہوتی ہے. اللہ والوں کے پاس جا کے دیکھو، اللہ کی محبت کا مزہ چکھ کے دیکھو، قرب الہی کی حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس تھوڑی سی چکھ کے دیکھو. ساری مٹھاس دنیا کی حسیناؤں کی بھول جاؤ گے، دنیا کی حسیناؤں فلموں کے مزے بھول جاؤ گے. علامہ سید سلیمان ندوی کو جب یہ مٹھاس لگی، کیا کہتے ہیں؟ وعدہ ملنے کا شب اخیر میں صبح ہی سے انتظار شام ہے، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے جان. بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہم، اور ایک بلبل ہے ہماری رازدار. ایک بلبل ہے ہماری رازدار، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. میرے بھائیوں بہت سارے مضامین اور چیزیں آ گئی، ذرا میں سمیٹتا ہوں. ہم کو بھی سفر کرنا ہے، جانا ہے، پھر کل بھی اسی طرح کا بیان ہے، تو اس لیے ایک بات تو وہ ذرا غور سے سن لو. جب عدالت اللہ کی پیش ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حاجی صاحب اکڑ کے جو لائے بہت سارے حج اور بہت ساری اعمال لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوں گے. بہن کھڑی ہو گئی ادھر سے، یا اللہ انہوں نے میری میراث نہیں دی تھی. تو حاجی صاحب کہیں گے اچھا بہن، وہ مولوی صاحب کا اس دن بیان سن کے آ کے میں نے تجھے پن نہیں کیا تھا.
بہن کیا کہے گی؟ فون ہی تو کیا تھا، دی کہاں تھی؟ بھائی بولے گا منع نہیں کر دیا تھا تو نے، میں تو اس لیے منع کیا تھا اگر تم نکال کے مجھے دے دو میں لے لوں، اسی دن سے کہتے ہو میرا رشتہ تمہارا رشتہ ختم، تم اپنا حق سارا لے گئے، اس لیے نہیں لایا تھا میں نے، مجھے دے دیتے فتوا لے لو، جاؤ دارالعلوم دیوبند سے لے لو، مدارس سہارنپور سے لے لو، جب تک بہن کی میراث اس کو دے نہیں دی، اس کا قبضہ نہیں ہو گیا، اس وقت تک اس کے معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب وہاں پیشی ہو رہی ہے، بہن کہتی ہے دے دو، فرشتے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے 5 پیسے کے بدلے 80 مقبول نمازیں۔ حضرت گنگوئی کا میں پرسوں لکھ کے لایا ہوں دلی میں ایک حضرت کے فتاوا میں سے، جی کتنی مقدار پر کتنی، انشاءاللہ تفصیل ہے اس کی خلاصہ۔ 5 پیسے کے بدلے 80 مقبول نمازیں دینی ہوں گی، سارا مجموعہ سن لیں اچھی طرح سے۔ 5 پیسے کے بدلے برابر میں گھر ہے، دبا لیں جتنا دبانا، 1 لاکھ کی زمین دبائی، 10,000 کی دبائی، 5 پیسے۔ حاجی صاحب بیچارے بیٹھے تھے، ان کی تو بیچاروں کی ساری نمازیں چلی گئی، حج بھی چلے گئے۔ ابھی تو پیچھے ایک اور کھڑا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرا پلوٹ دبایا تھا، پیچھے ایک اور ہے، یا اللہ میری غیبت کی تھی، پیچھے ایک اور ہے، یا اللہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، پیچھے ایک اور ہے، یا اللہ میری پٹائی کی تھی، پیچھے ایک اور ہے، یا اللہ مجھے قتل کیا تھا، لائن لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے نے دلواؤ دلواؤ دلواؤ، حاجی صاحب خالی ہو گئے، فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ حاجی صاحب تو بالکل خالی ہو گئے، کچھ نہیں رہا ان کے پاس اس وقت میں، بالکل خالی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو 3-4 لوگ رہ گئے ان کے گناہوں کے گٹھڑ لے لو اور اس حاجی صاحب کے کندھے پہ ڈال دو، اور ڈال کر کے اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں کھینچ کے لے جاؤ۔ میرے اکڑ کے مسلمان بھائیوں، بات آئی سمجھ میں؟ یہ میری مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، اگر مولوی صاحب کی بات ہوگی گڈھا کھودنا اور اٹھا کے لو جی سارا پھینکو یہاں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سوال کیا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن نماز بھی لائے گا، روزہ بھی لائے گا، حج بھی لائے گا، صدقات بھی لائے گا، سارے اعمال لائے گا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس حال میں آئے گا، اس سے تہمت لگائی، اس کا مال کھا لیا، اس کو گالی دی، اس کی پٹائی کی، کیا ہوگا؟ اس کی اچھائیاں اسے دلوائی جائیں گی، اور اگر اچھائیاں ختم ہو گئی برائیاں اس پر ڈالی جائے گی، اور جب یہ برائیاں جی ڈال دی جائے گی اس کے بعد اسے گھسیٹ کر کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میری باتیں سن کے جاؤ اور اپنے معاملات سورٹ آؤٹ کر لو، توبہ توبہ معافی کتنی کرو، جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اٹھے، منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا صحابہ، میرے صحابہ ایک بات سنو، تمہارا کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو تو یہاں دنیا میں لے لینا، آخرت میں نہیں دوں گا، یہاں لے لو، وہاں کا حال بڑا سنگین اور نازک ہے۔ میرے بھائیو، ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا حق ہے آپ کے اوپر۔ کیا حق ہے؟ آپ نے میری کمر پہ مکہ مارا تھا، میں بھی مکہ ماروں گا، بدلہ لوں گا، آ جاؤ لے لو بدلہ، آ جاؤ۔ بلایا صحابی کو، اللہ کے نبی نے کہا یہ رہی میری کمر، مار لو مکہ۔ صحابی مکہ مارے گی کمر پہ؟ کہا جب میری کمر پہ آپ نے مکہ مارا تو کپڑا نہیں تھا میری کمر پہ، ننگی تھی میری کمر، آپ بھی کپڑا ہٹاؤ۔ جس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، جسم مبارک سے، بدن منور سے، چمکتے ہوئے بدن سے کپڑا اٹھا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک مہر نبوت پر پڑی، اللہ کے نبی کے بدن کو چمٹ گئے اور مہر نبوت کو کس کیا، چوما لیا
اور چمٹ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ کبھی سوچا جا سکتا ہے کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے؟ کھلے بدن کو آپ کو چمٹنا تھا اور نبوت کی مہر کو چومنا تھا، میرے دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ میرے بھائیو، دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، زمین زمین زمین، ایسے گھسی ہے اندر۔ حدیث شریف میں ہے، میری امت میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کے اندر خواہشات نفس ایسے گھسی ہوگی جیسے کتے کا کاٹا ہوا، پاگل کتا کاٹ لے بدن میں گھس جاتا ہے، کوئی رگ و جوڑ خالی نہیں ہوتا مگر اس میں گھس جاتا ہے۔ اس طرح آج ہمارا حال ہے۔ اتنی واضح باتیں سننے کے بعد پھر اگر تم لوگ جا کے حقوق ادا نہ کرو تو صدقہ قبول ہے، مان اللہ کی راہ میں دو، پہلے حرام نکالو، سورٹ آؤٹ کرو، پھر دو۔ میرے بھائیو، صدقے کی طاقت، صدقے کی بڑی طاقت ہے۔ جب اللہ عز و جل نے زمین کو پیدا کیا، یہ ہلنے لگی، پہاڑ پیدا ہوئے، یہ کیل بنا دیے گئے، رک گئی۔ فرشتوں نے پوچھا پہاڑوں سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا لوہا۔ لوہے سے زیادہ کوئی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، آگ لوہے کو کاٹ دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت؟ فرمایا پانی۔ پانی سے زیادہ سخت؟ فرمایا ہوا۔ ہوا بادلوں کو لے کے چلتی ہے۔ اس سے زیادہ سخت مومن کے داہنے ہاتھ کا دیا ہوا وہ صدقہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے مصائب و حوادث سے بچا دیتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، میں مدرسے کے چندے وندے کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ کی بھلائی کی ایک بات کہہ کے جاؤں، اگر آپ تمام اپنے علاقے کے مدرسوں کے ایک ایک ڈبہ گھر پر رکھ لے، ڈبہ، 3 مدرسے 4 ڈبہ رکھ لیا، کبھی جب کاروبار کرنے گئے، بازار میں خریدنے گئے، آئے چینج بچا، ٹوٹے ہوئے پیسے بچے، 10-15 روپئے ڈالے، جاتے ہوئے ڈالے، یا اللہ میں صدقہ نکال رہا ہوں، مجھے اچھا سودا دلوانا، مجھے برے سودے سے بچانا، میرے کاروبار میں برکت دینا۔ زمین اس میں ڈالتے رہے، مہینے میں 2 مہینے میں وہ ڈبے آپ اگر بھیجنے لگے، سارے چندے سے حفاظت ہو جائے مدرسوں کی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور توفیق دے، اور ہم سب کو جو کچھ بیان ہوا حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بیان کو قبول فرما لے، مدرسے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ترقی دے۔ ایک تعویذ آپ کہیں گے وہ تعویذ نہیں بتایا، حضور فرماتے ہیں، قرآن کی یہ آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اس ایک آیت پر تم عمل کر لو، تمام دنیا آخرت کی تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ ایک تعبیر، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ تقوی کا مطلب سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ہماری زندگی میں دین ہو، ایمان ہو، اسلام ہو، ہم سب کے سچے مسلمان ہو۔ اس کے بعد دیکھو یہ جو حالات ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سب کو دور فرما دیں گے۔ بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ سردی کا بھی موسم ہے، بارش کا بھی سما ہے، لگ رہا ہے بارش بھی ہونے لگی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو بھائی، دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دیجیے، اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دیجیے، یا اللہ یہ مجالس، یہ محفلیں، یہ جلسے جن جائز مقاصد کے لیے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے غیر کی مدد سے پورا فرما دیجیے۔ میرے مولا کریم، میرے پیارے اللہ، یا اللہ ہم بندے ہیں آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم بندے ہیں آپ کے محتاج ہیں، ہر قدم پر ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو مشکلات میں گھرے ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ میں آپ سے بھی مانگتا ہوں، ہمارا یہ چلنا پھرنا، یہ بیان کرنا، یہ ہمارے ان بھائیوں کا اتنی دیر تک بیٹھ کر بیان سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، یعنی آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ کہ اللہ زندگی کی ہر ادا کا یہی ایک مقصد ہے،
آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے یا اللہ ہماری دنیا آخرت کی ساری مشکلات آسان کر دیجیے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں دکھائیے آخرت میں خوشیاں دکھائیے جتنی دعائیں آپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم مختصر سے وقت میں آپ سے وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں اللہ آپ کے علم میں ہے آپ ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ان کے حق میں بھی قبول فرما لیجیے ہمارے والدین بھائی بہن دوست احباب رشتہ دار متعلقین یا اللہ ان سب کے حق میں بھی قبول فرما لیجیے جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیو آپ لوگ بھی دیر تک بیٹھے اللہ